بنو ایراش قبیلے کا ایک شخص اپنے گاؤں دیہات وغیرہ سے مکہ کی سرزمین میں آیا اور آ کر کے یہ ذہن میں کہ یہاں پر تو شہر ہے، یہاں پہ میرے اونٹ وغیرہ بک جائیں گے، اپنے اونٹوں کو لے کر کے آئے تو ایک شخص نے اس سے اپنے اونٹ لے لیے اور کہنے لگا کہ کل آ کر کے پیسے لے لینا۔ یہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں کل پیسے لے لوں گا، لیکن یہ کہ کل پیسے ضرور دے دیجئے گا، میں غریب شخص ہوں اور میرا گزارا ہی اسی پہ ہوتا ہے، اونٹ بیچتا ہوں پھر اور جا کے لے آتا ہوں پھر ان کو بیچتا ہوں، میرا گزارا اسی پہ ہوتا ہے۔ ابو جہل نے خریدے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ کے لے جانا۔ جب دوسرے دن گیا تو اس نے پھر اور دن کا ٹائم دیا، وہ پریشان ہوا، اس نے کہا آپ مجھے پیسے دے دیں میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے پھر اگلے دن کا ٹائم دیا۔ جب اس نے 3-4 دفعہ ایسے کیا تو یہ شخص پریشان ہوا اور کعبۃ اللہ کا رخ کیا، مسجد حرام کا رخ کیا، اور ادھر جا کر کے دیکھا کہ لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی میری فریاد سننے والا، اور کس نے اشارہ کیا کہ اس محفل کے اندر جاؤ اور جا کر کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو لہب سب بیٹھے ہیں، ان سے جا کے کہو تمہارے مسئلے کا حل کروائیں گے۔ انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ مسئلہ جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرے اونٹ لیے ہیں اور اس نے کہا کہ میں پیسے جو ہیں وہ کل دے دوں گا، پھر دوسرے دن کا ٹائم، پھر تیسرے دن کا ٹائم، پیسے نہیں دے رہا وہ۔ انہوں نے کہا ہم تیرا فیصلہ کرا دیتے، تیری بات بھی مان لیتے، تیرے پیسے بھی دلوا دیتے، لیکن تو ایسے شخص کا نام لے رہا ہے جو ہمارا بھی سردار ہے، ابو جہل تو وہ بھی سردار ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ بیچارہ پریشان ہوا، اداس ہوا، غمگین ہوا، اب پریشان کھڑا ہی تھا، کہنے لگا کہ اور کوئی شخص نہیں کہ میں اس کے سامنے فریاد لے کے جاؤں۔ تو ابو لہب وغیرہ نے، عتبہ شیبہ نے مذاقیہ طور پر کہا کہ وہ ایک شخص بیٹھا ہے اس سے جا کے تم اپنے مسئلے کا حل کروا سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے اور اس کی طرح بھیج بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ وہ حیران تھا کہ بھی ہنستے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال کہنے لگے کہ اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا، ذہن میں یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پوچھا، یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم لگتے پردیسی ہو تم؟ کہنے لگے جی میں پردیسی۔ کہا تم غمگین لگ رہے ہو، اداس لگ رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جملے سننے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ماں بچھڑی سے میں مل گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گیا، اسے بھی ساتھ لے گیا، کھجوریں دی، اسے دودھ پلایا، اس کا پیٹ بھر گیا، جب سیر ہو گیا، بھوکا تھا بیچارہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد سنی، اس نے کہا کہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا پریشان نہ ہو، اور بھی تسلی ہو گئی اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے، ابو جہل کے گھر۔ جیسے وہاں پر گیا، دروازے پہ دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دستک دینے پر ابو جہل باہر آیا۔ آپ نے اس سے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا کہ تم ایسے ظالم بنتے پھر ہو، کسی مظلوم کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی حقدار کا کوئی پتہ نہیں ہے، تم حق کھا کر کے بیٹھ جاؤ گے، کوئی تم سے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس کے جلدی سے پیسے واپس کرو۔ جب آپ نے یہی جملہ فرمایا، ابو جہل کانپتا ہوا گیا اور فوراً پیسے واپس لے کے آیا اور اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ لوگ حیران تھے کہ دیکھو یہی وہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا، مجھے ہیبت عطا فرمائی، مجھے دبدبہ عطا فرمایا کہ لوگ بات سن کے بھی ایسے حیران ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ایک قسم کا معجزہ ہے۔ ابو جہل نے پیسے واپس کیا، وہ شخص خوش ہو کر کے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اس نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا اور بن مانگے بنایا۔ ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اور ایمان کی دولت پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ اتنا زیادہ اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اللہ اتنا زیادہ عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ صدا ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب